السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ہم سب کی ہدایت کے لیے، اس امت کی ہدایت کے لیے اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت اتنی ضروری ہے کہ ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جانے والا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے فوراً بعد جو سورہ بقرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم واقعی ہدایت کے طلبگار ہو تو تمہیں ہدایت اسی کتاب سے ملے گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید شک اور شبہ سے بالاتر کتاب ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ تو جنت کا راستہ ہم اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جانے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ یہ راستہ تمہیں قرآن سے ملے گا، اور راستہ دکھانے کے بعد پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اب تمہیں راستہ ہم نے دکھا دیا ہے، اب اس راستے پر دوڑ پڑو۔ اب انتظار کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں راستہ مل گیا ہے، تم جو اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہو، سیدھا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہو، وہ راستہ ہم نے تمہیں دکھا دیا ہے، اب اس راستے پر دوڑو۔ یہ نہیں فرمائے اس راستے پر چلو۔ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے، اس لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کے تمہارے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف دوڑو، دوڑ لگاؤ۔ اور الوجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی اور جس کا عرض آسمان اور زمین جیسا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت کی چوڑائی جو ہے اور جنت کا جو عرض ہے وہ آسمانوں اور زمین جیسا ہے، یعنی اتنا ہی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا ہے، ہمارے اور آپ کے سمجھ میں اتنی ہی بات آ سکتی ہے، ایک چیز زیادہ سے زیادہ چوڑی کتنی ہوگی؟ جتنی زمین ہے،
جتنے آسمان ہیں، ورنہ جنت تو بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھایا بھی، اور پھر سیدھے راستے پر دوڑنے کا حکم دیا۔ اب اس راستے پر دوڑو۔ جب تم اس سیدھے راستے پر دوڑو گے جنت پہنچ جاؤ گے۔ لیکن یہ جنت کا راستہ کن کو ملتا ہے، اور جنت اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، اللہ نے یہ جنت بنائی ہے متقین کے لیے۔ اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی ہے، جنت بن گئی ہے۔ اب نیکوکاروں کو حکم ہے کہ تم اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اور کس کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے بنائی ہے۔ متقین، متقی کی جمع ہے، پرہیزگار کو کہتے ہیں۔ ایسا نیکوکار شخص جو نیکی کے کام کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، شرک سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، صغیرہ گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ ایسا کام جو مباح ہے لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت کا، جائز کام ہے لیکن آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی نہیں کرتا۔ ایسا نیک شخص ہے، ایسا تقوی دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ لیکن یہ جو ایسے لوگ ہیں متقین ہیں، ان کے اندر کچھ صفات ہے، کچھ خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی چند خوبیاں یہاں بیان کی ہے۔ تم اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، یہ خوبیاں پیدا کرو، متقین بن جاؤ گے۔ جب تم متقین بن جاؤ گے تو میں نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ اب متقین کی خوبیاں کیا ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ تعالیٰ نے 3 خوبیاں بیان کی ہیں۔ پہلی خوبی اللہ نے یہ بیان کی ہے، متقین، نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ پیسہ ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، کم ہے، فقیری میں ہے، غریب ہے، تب بھی خرچ کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ صحت میں بھی خرچ کرتے ہیں، بیماری میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، غمی میں ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، فراخی میں ہو، خوشی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غمی میں ہو، ہر حال میں اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی مالدار آدمی تو مال خرچ کرتا ہے، غریب آدمی بیچارہ کیا خرچ کرے گا، فقیر آدمی کیا خرچ کرے گا؟ تو فقیر آدمی اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، اخلاص ہوگا، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا، اللہ اسے پہاڑوں کے برابر خرچ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ کچھ صحابہ سونا لے آئے، کچھ چاندی لے آئے، کچھ کپڑا لے آئے۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت خرچ کرنے کے لیے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، البتہ میں عزت دار آدمی ہوں، اپنے علاقے میں عزت دار آدمی ہوں، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں،
میں اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں بڑی عزت والا آدمی ہوں، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں میں صدقہ کروں، اور آپ فرما رہے صدقہ کرو، تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی عزت اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، آج کے بعد اگر کوئی مجھے برا بلا کہے گا تو میں اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ غریب صحابہ آئے، فقیر صحابہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ جو مالدار لوگ ہیں سارا اجر تو یہ لوگ لے گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ مالدار بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے یہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی خرچ کر سکتے ہو، تم بھی صدقہ دے سکتے ہو، فرمایا سبحان اللہ تسبیح پڑھا کرو، الحمدللہ کی تسبیح پڑھا کرو، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھا کرو، یہ سب صدقہ ہے، امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، خواہش پوری کرتے ہیں، ان کا یہ ملاپ بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میاں بیوی ملے خواہش پوری کرے اس پر بھی صدقہ ہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ حرام جگہ اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوتا؟ جب یہ حلال جگہ یعنی اپنی بیوی سے مل کر خواہش پوری کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے، لینے والے بنے ہم، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، ہم لینے والے نہیں ہیں، اللہ ہمیں لینے والا بنائے، اللہ کی رحمتوں کو لینے والے بن جائے ہم۔ ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں خرچ کرنے والے ہم، غریب بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا متقین کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، تنگ دست ہو فقیر ہو غریب ہو، وہ خرچ کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں۔ دوسری بات، دوسری صفت ارشاد فرمائی والکاظمین الغیظ، متقین کی دوسری صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو دبانے والے ہیں، وہ معاف کرنے والے لوگ ہیں، وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے لوگ ہیں، والکاظمین الغیظ، معاف کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہے جو دوسروں کو معاف کرے۔ والکاظمین الغیظ، بدلہ لینا تو سب کو آتا ہے، معاف کرنا مشکل کام ہے، اور جب یہ بدلہ لینے پر قادر ہو اور پھر بھی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ امام بیہقی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، حضرت علی ابن حسین، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، جن کو ہمارے یہاں عام طور پر امام زین العابدین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، نیکوکار شخص تھے۔ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے تو ان کی کنیز پانی لے کر آئی، تو پانی کا برتن ان کے ہاتھ سے گر گیا، تو پانی آپ کے کپڑوں پر گرا۔ اب کپڑے پر جب انسان کے پانی گرتا ہے تو طبعی طور پر اس کو غصہ آتا ہے، تو ان کو غصہ آیا، اور کنیز نے بھانپ لیا کہ حضرت کو غصہ آیا ہے، لیکن اس زمانے کی کنیزیں بھی اس زمانے کی نیکوکار ہوتی تھی، قرآن پاک پڑھنے والی ہوتی تھی، سمجھنے والی ہوتی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت کے کپڑوں پر پانی گرا ہے اور کپڑے پر پانی لگ جانے سے طبعی طور پر غصہ آتا ہے، حضرت کو بھی غصہ آ رہا ہے، اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ اللہ کے نیک بندے اور متقین غصے کو دباتے ہیں، تو علی ابن حسین، حضرت علی ابن حسین نے اپنا غصہ دبا دیا۔ وہ کنیز بڑی ہوشیار تھی،
اس نے اگلا جو حصہ ہے وہ پڑھا والعافین عن الناس، صرف غصہ نہیں دباتے، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو علی ابن حسین نے کہا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ تو اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، صرف معاف نہیں کرتے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی معاف کرنے کے بعد احسان بھی کرتے ہیں۔ علی ابن حسین نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کیسے لوگ تھے یہ جو ہمارے تبلیغ والے بھائی ہیں نا بھائی، ان کی کامیابی کی سب سے بڑی کنجی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں 6 نمبروں میں ایک نمبر ہے جس کا نام ہے اکرام مسلم۔ جب یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، یہ 6 نمبر ان کو سکھائے جاتے ہیں، تو ایک نمبر اس میں یہ بھی ہے اکرام مسلم، مسلمانوں کا اکرام۔ یہ معاف کرنے والے لوگ ہیں، یہ اکرام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ اکرام کرنا اور معاف کرنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے یہاں جماعت آئی تھی مسجد میں، تو اس میں ایک عالم دین بھی تھے، نوجوان عالم دین تھے، کچھ اور ساتھی تھے، تو ان کے ساتھ مذاکرہ ہوا۔ تو میں نے ان سے چند باتیں عرض کی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ آیت تو ہمارے ساتھی پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس آیت سے پہلے ایک اور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت سے پہلے ایک اور آیت ذکر کی ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دعوت اللہ اور تبلیغ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے، تو اس سے پہلے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ جب یہ داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو جو اس کے مخالف ہے، جو کافر ہے اور جو مخالف ہے، وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور جب یہ قرآن پڑھا جائے، اللہ کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، تم بیہودہ گوئی کرو، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، شور کرو تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ دعوت والا کام، اس میں تمہارے مخالفین بھی ہوں گے، اس میں تمہارے ایسے دشمن ہوں گے جو تمہارے اس کام کو پسند نہیں کریں گے، تمہارے مخالف ہوں گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تمہارا قول بھی احسن ہونا چاہیے، اللہ کی طرف دعوت دینا، لیکن اس کے ساتھ فوراً فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اللہ اکبر، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ دعوت کے اصول اللہ سمجھا رہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسنہ اچھائی، السیئہ برائی، نیکی بھلائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی اچھائی سے پیش نہیں آتا، مخالفت کرتا ہے، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، اس برائی کو اچھائی سے ٹال دو، دفع کرو۔ تبلیغ والے یہی کرتے ہیں، تبلیغ والے یہی کرتے ہیں نا بھائی، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، دروازے پہ دستک دو تو آگے سے مسلمان ہی نکلتا ہے، لیکن وہ مسلمان ان کو برا بلا کہتا ہے کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، میں تو مسلمان ہوں، اور کوئی ان کو کیا کیا باتیں سناتے ہیں۔
لیکن ادفع باللتی احسن، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دشمن تمہارا دوست بن جاتا ہے۔ یہ اکرام مسلم ایسی چیز ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، ولی حمیم مخلص دوست بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم جماعت میں گئے سندھ کے اندر، تو وہاں امیر صاحب جو تھے ان کی جماعت تھی، وہ دوسری جگہ چل رہی تھی، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ وہ جوڑ تھا ساری جماعتوں کا، جو آس پاس جماعتیں چل رہی تھیں سب کا جوڑ تھا، تو انہوں نے وہ جماعت والے امیر صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی جماعت کا آغاز کیا تو ہم ایک گاؤں میں گئے، جب اس گاؤں میں جانے لگے تو گاؤں والے مخالف تھے، انہوں نے ہم پر پتھراؤ کر دیا۔ اب ہم ساتھی باہر کھڑے، گاؤں کے اندر جانے نہیں دیتے، پتھراؤ بھی کر رہے ہیں ہمارے اوپر، تو ہم گاؤں سے باہر بیٹھ گئے، وہیں سامان رکھا ہم نے، دھوپ بھی ہے وہاں، ہم نے ان سے پانی مانگا، انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، اوپر سے پتھراؤ بھی کر رہے ہیں۔ امیر صاحب کہتے ہیں ساتھیوں کو غصہ بھی آیا، تو میں نے ان سے کہا بھائی برداشت کرو، اور یہ یاد کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اور وہاں ان کو پتھروں سے مارا گیا تھا، آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے تھے۔ یہ تو تمہیں خوش قسمت ہو کہ تمہیں یہ طائف والی سنت آج اس سنت پر تم عمل کر رہے ہو۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے وہ پتھر کھائے، وہ بیٹھ گئے ادھر، لیکن اللہ پاک دیکھو بھائی، امتحان تو آتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ کہتے قریب میں ایک دوسرا گاؤں تھا، وہاں کا جو گاؤں کا بڑا تھا چودھری تھا یا وڈیرا تھا، اس کو پتا چلا کہ جماعت والے آئے ہیں، اور وہاں کے گاؤں والوں نے کچھ لوگوں نے ان پر پتھراؤ کیا ہے، حالانکہ وہ بھی کوئی تبلیغی نہیں تھا، لیکن اس کو یہ بات بری لگی، اور وہ آیا اور وہ جماعت والوں کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا، کہا آپ میرے مہمان ہیں، ہمارے پاس ٹھہرے، ان کا اکرام بھی کیا، اور اس نے اعلان کیا کہ اس پورے علاقے میں جتنے بھی گاؤں ہیں وہ سب سن لیں، یہ جماعت والے میرے مہمان ہیں، اگر آج کے بعد کسی نے ان کو ہاتھ لگایا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے ہاتھ لگایا، مجھ سے دشمنی کی۔ پھر اللہ کی مدد آتی ہے نا بھائی، اصول دیکھو بھائی، کأنہ ولی حمیم۔ اللہ فرما رہے تبلیغ اور دعوت ایسا کام ہے، تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی، تبلیغی جماعت جو ہے یہ دشمنوں کو دوست بنانے والی جماعت ہے، اسی لیے تو کامیاب ہے پوری دنیا کے اندر، لڑتے نہیں ہیں کسی سے، پیار محبت سے پیش آتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو دبانا یہ مشکل کام ہے۔ کوئی آپ کو پتھر مار رہا ہے اور آپ اس کو معاف کر دیں، کوئی گالی دے رہا ہے اس کو معاف کر دیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ والکاظمین الغیظ، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے بھائی۔ اللہ اکبر، میں کیا کیا سناؤں آپ کو۔ اور تیسری صفت فرمائی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے۔ بدلہ لینا، طاقت ہے تو بدلہ لے گا، اور طاقت ہوتے ہوئے بدلہ نہ لے اور معاف کر دے، کتنی بڑی صفت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے، میں نے جنت ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہے، جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہے، یہ صفات پائی جاتی ہے، معاف کر دیتے ہیں وہ۔
اچھے اخلاق اللہ کو پسند ہے. کمزور طبقے کے ساتھ اچھائی کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ایک کتاب ہے مستطرف، اس کتاب میں خلیفہ مامون کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. عبداللہ بن طاہر کہتے ہیں کہ میں خلیفہ مامون کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو خلیفہ نے اپنے غلام کو آواز دی اور کہا یا غلام. ایک مرتبہ آواز دی، وہ نہیں آیا. دوسری مرتبہ آواز دی، وہ پھر بھی نہیں آیا. تیسری مرتبہ آواز دی تو وہ آیا، اور غلام بڑبڑاتا ہوا آ رہا تھا. غلام ہے خلیفہ کا، بادشاہ وقت کا نوکر ہے، غلام ہے، اور بڑبڑاتا ہوا آ رہا ہے. ہر وقت آپ ہمیں بلاتے رہتے ہیں، کھانا بھی کھانے نہیں دیتے ہیں، جب دیکھو ہمیں یا غلام چیختے ہی رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، ایسا بد اخلاق غلام ہے اور بادشاہ کو جواب دے رہا ہے. تو مجھے یقین ہو گیا کہ بادشاہ تو بس اب اس کو سزا سنائے گا اور اس کا سر تو ابھی کٹے گا. کہتے ہیں مامون نے اپنا سر نیچے کیا اور پھر سر اٹھایا. اب دیکھو بادشاہ ہے، وہ چاہے تو ایک اشارے پر اس کی گردن اتار دے. مامون نے سر اٹھایا اور مجھے کہا اگر ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیں تو ہمارے غلاموں کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. کیسی عجیب بات کی. اگر ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیں تو ہمارے غلاموں کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنے اخلاق برے کر لیں تو ہمارے غلام ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں. کیسی عجیب بات کی. سمجھدار آدمی تھا. اگر ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیں تو ہمارے غلام بگڑ جاتے ہیں، ان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنے اخلاق خراب کر لیں تو ان کے اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ بھائی ان کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے میں اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، کیا کمال تھا. نوکروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے. ان کو برداشت کرنا، ایسی صفت ہوتی ہے بعض لوگوں میں. بعض لوگ تو غریبوں کا، نوکروں کا خیال ہی نہیں کرتے. یہاں تو یہ نوکر چاکر ہمارے یہاں گھروں میں نہیں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ملکوں میں گھروں کے اندر نوکر چاکر، یہ مالدار لوگ اپنے گھروں میں نوکر رکھتے ہیں. ڈرائیور ہوتے ہیں، خانسامہ ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، مالی ہوتے ہیں، قسم قسم کے نوکر ہوتے ہیں. بھائی ان نوکروں کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھائی کرو. میں جب کراچی میں تھا تو ہمارے قریب میں ہمارے ایک دوست تھا، اس کے والد بڑے آدمی تھے، رئیس آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا، پاکستان کے بڑے رئیسوں میں ان کو شمار ہوتا ہے. تو اس کا بیٹا تھا، اس سے ہماری دوستی تھی. تو ایک دن وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا. جب ہم گھر گئے تو وہ کھانا لے آئے، اور ٹیبل پر کھانا سجا ہوا تھا. تو ان کا ایک نوکر تھا، وہ خدمت کر رہا تھا. جب کھانا وغیرہ سب لگا لیا اس نے ٹیبل پر، تو وہ جو صاحب تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. یہ نوکر نے جب کھانا لگایا، جب کھانا شروع ہونے لگا، وہ بھی ہمارے ساتھ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. میں بڑا خوش ہوا. میں نے اپنے ساتھی سے بعد میں کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا یہ نوکر ہے، اس نے ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا. اس نے کہا یہ ہمارا نوکر ہے، یہ صرف ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، یہ میرے والد کے ساتھ آفس میں بھی جاتا ہے، میرے والد صاحب سفر میں جائے تو وہاں بھی ہوتا ہے، میرا والد عمرے پہ جائے تو یہ بھی ساتھ ہوتا ہے، حج پہ جائے تو بھی ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نوکروں کا خیال ہی نہیں کرتے، نہ ان کو کھانا دیتے ہیں، اور جو بچ جائے وہ بچا کچا تھوڑا بہت دے دیا. بھائی ایسا نہ کرو.
اللہ نے مال دی ہے آپ کو، طاقت دی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کے یہ بھی بندے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہارے جو کمزور لوگ ہیں اس کمزور طبقے کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہیں رزق دیتا ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ میرا چوکیدار ہے، یہ میرا ڈرائیور ہے، یہ میرا خانسامہ ہے، ہاں یہ میرا باورچی ہے، اور تمہیں کیا معلوم انہی کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کو کہا جاتا ہے خادم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے خادم تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف، آپ نے 10 سالوں میں کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا لما صنعت، اے انس یہ کام کیوں کیا، کبھی یہ نہیں فرمایا لما اللہ صنعت، کبھی یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ دیکھو بھائی، تو غریبوں کے بھی حقوق ہے نا بھائی، ہاں ان کا خیال رکھو، ہاں بھائی وہ بھی تو انسان ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور غریب زیادہ کھاتا ہے، امیر لوگ تو کھا بھی نہیں سکتے، ان کو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو فلاں ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک آدمی، مالدار آدمی تھا، وہ مجھے اپنے فیکٹری میں پتہ نہیں کہاں لے گیا، کھانے کا وقت ہوا، وہ بڑا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس نے اپنے جتنے بھی ورکر تھے سب کو کھانا فیکٹری کی طرف سے ملتا تھا، بہترین کھانا ان کے لیے پکتا تھا، سب کو کھانا کھلایا، کھانے کا وقت ہوا، سب نے کھایا، کہتے بڑا بہترین کھانا تھا، جو آفس میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، جو ورکر ہے وہ بھی کھا رہے ہیں۔ سیٹ صاحب جو ہے انہوں نے اپنا ٹفن کھولا، ٹفن کے اندر ڈبل روٹی ہے اور ایک ڈبے کے اندر یخنی ہے، سوپ، اور اس میں ڈبو کر کھا رہا ہے۔ تو والد صاحب نے فرمایا اتنا اچھا کھانا ہے، تمہارے چوکیدار، تمہارے ڈرائیور اور تمہارے ورکر دیکھو کتنا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، تم یہ کھا رہے ہو۔ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے ایسی بیماری لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے ڈبل روٹی کو یخنی میں سوپ میں بھگو کر کھانا ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور کے چیز کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، غریب آدمی ہے اتنا کھا جاتا ہے، اتنا کھا جاتا ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو بھائی ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، غریبوں کا بھی خیال، جو ہمارے ورکر ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں یا ہمارے کولیگز ہیں، ان کا بھی خیال رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔